لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله حق سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھنے پر محمد. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور طلاب عزیز اور حاضرین فرش ازا، آل انڈیا بیت الحزن کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ ایام عزائے فاطمیہ کا پروگرام، جس کا یہ 11واں برس ہے، اور ان 11 برس کے اندر اس پروگرام نے کمال دیکھا ہے، زوال نہیں دیکھا ہے. اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ جس کام کی بنیاد آل محمد کے نام پر رکھی جائے، جب اسے زوال نصیب نہیں ہوتا تو جو خود اہل بیت کے لیے کیا جائے. اور یقین جانیں کہ یہ تو صاحب کمال تھا ہی. اس پروگرام کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ جس نے اس میں شرکت کر لی وہ بھی صاحب کمال بن گیا. اس 2 روز کی فہرست کا سب سے چھوٹا خطیب، سب سے چھوٹا ذاکر آپ کے درمیان حاضری کا شرف حاصل کر رہا. اب آپ کو اسی سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کتنا چھوٹا ہوں کہ میں نے آیت بھی بہت چھوٹی پڑھی ہے. بس مجھے آپ درمیان میں اس بات کا احساس دلاتے رہیے گا کہ میری گفتگو شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے ہو رہی ہے. میرا خطاب آئینے سے نہیں ہے، عوام سے ہے. قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا گیا ہے، اتنی مشہور زمانہ ہے کہ قوم کا ہر بچہ اس آیت کے متن سے بھی واقف ہے، ترجمے سے بھی واقف ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اسلام ایک قانون کا نام ہے، اسلام ایک سسٹم کا نام ہے، اسلام ایک نظام کا نام ہے، اسلام ایک ضابطے کا نام ہے. جو اس قانون پر عمل کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے. جو اس قانون پر عمل کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے. جو اس ضابطے پر اپنی حیات کو بسر کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے. جو اس قانون کو فالو کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے. آج الحمدللہ ہم 2019 میں بیٹھے ہیں. پیغمبر 11 ہجری میں گئے تھے، 1440 ہجری میں. تقریباً مولا کائنات کی شہادت کو بھی 1400 سال مکمل ہو گئے. اتنا عرصہ گزر گیا. آپ کہیں گے کہ اسلام نے کتنی ترقی کی ہے. اتنی ترقی کی ہے کہ خالی پہلے مکے مدینے میں نظر آتا تھا. آپ گلی گلی میں جائیے، چوراہے پہ جائیے، ملک میں جائیے، جس ملک میں جائیں گے آپ کو مسلمان بھی نظر آئے گا، اسلام بھی نظر آئے گا. یہ اور بات کہ وہ اچھا مسلمان نظر آئے یا برا مسلمان نظر آئے، سچا نظر آئے یا جھوٹا نظر آئے، اصلی نظر آئے یا نقلی نظر آئے، مسلمان تو ہے. اچھا، اب عالم اسلام کا آپ جائزہ لیں گے تو اس میں آپ کو 73 فرقے نظر آئیں گے. یہ حنفی، یہ مالکی، یہ حنبلی، یہ شافعی، یہ ادھر والے، یہ ادھر والے. اس میں فرقوں کی ایک تعداد، ایک لمبی فہرست ہے. مگر 2 لوگ قابل ذکر ہیں. ایک وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. توجہ سنیے گا، ہیں دونوں مسلمان. جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور جو علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں.
ہے دونوں مسلمان، مگر مقام حیف یہ ہے اور مقام افسوس یہ ہے کہ کوئی باہر والا نہیں، کوئی مندر میں گھنٹی ہلانے والا نہیں، کوئی سنڈے کو چرچ میں جانے والا نہیں، انہی دونوں فرقوں میں سے ایک محمد رسول اللہ والا ہے، ایک علی ولی اللہ والا ہے، انہی دونوں فرقوں میں سے ایک فرقہ وہ ہے جو دوسرے فرقے کو یہ کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں۔ خدا را توجہ فرمائیے، خدا را توجہ فرمائیے، انہی، کوئی باہر والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بت پرست آپ کو کہہ رہا ہو، کوئی گائے کو ماتا ماننے والا نہیں، انہی دونوں فرقوں میں سے ایک فرقہ وہ ہے جو دوسرے فرقے کو یہ کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں۔ اچھا، جنہیں کافر کہا جا رہا ہے وہ جواب میں کچھ بول ہی نہیں رہے۔ میں نے ان سے کہا بھائی یہ لوگ تمہیں کافر کہہ رہے ہیں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا حسینی صاحب مطمئن رہیے، ان کے کہنے سے کافر تھوڑے ہی ہو جائیں گے، ہمارے لیے یہی کمال ہے کہ یہ جنہیں کافر کہہ رہے ہیں، کافر انہیں یہ کہتے ہیں کہ مسلمانی ہیں۔ جنہیں کافر کہا جا رہا ہے ان کے لیے مقام شکر یہ ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہی یہ ہے۔ دیکھیں ایام فاطمیہ ہے، ہر طرف ایک فضا گرم ہے کہ جی اتحاد کیا جائے، اتحاد قائم کیا جائے۔ شاید یہاں مختصر لوگ ہیں مگر گراف کی ٹیم کے ذریعے بات دور تک جائے گی۔ اتحاد پہ کس بات پہ اتحاد کرنا چاہتے ہو تم؟ یہ بتاؤ کس بات پہ؟ اللہ پہ تو جو اللہ ہمارا ہے وہی تمہارا ہے، رسول اللہ پہ تو جو رسول ہمارے ہیں وہی تمہارے ہیں، کتاب پہ تو جو کتاب ہماری ہے وہی تمہاری ہے۔ یہ تو کچھ احمق کہتے ہیں کہ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن تھا، 10 بکری کھا گئی، عجیب لوگ ہیں۔ ابے بکری تمہاری ہے، جواب ہم سے پوچھ رہے ہو؟ آئے ہائے ہائے، زندہ باد حسینیوں، زندہ باد، زندہ باد حسینیوں، زندہ باد۔ بکر کے نہیں مل گئے؟ بکری تمہاری ہے، بکری تمہاری ہے، پوچھ ہم سے رہ رہے ہو، کھا رہے ہیں۔ اچھا اب بتائیے، آپ ہاں نہ میں بولتے رہیے گا، اللہ ایک ہے، قسم کھا کے بتائیے جو ہمارا ہے وہی ان کا ہے، رسول اللہ ایک ہے جو ہمارا ہے، قرآن ایک ہے جو ہمارا ہے وہی تمہارا ہے، بیت اللہ کعبہ بھی ایک ہے، ہم بھی نماز کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، کربلا کی طرف نہیں پڑھتے، بتائیے، کعبہ بھی ایک ہے۔ اچھا حد ہو گئی، رمضان بھی ایک ہی مہینے میں آتا ہے۔ بھائی آپ کی خاموشی کو سلام ہے، ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہے اس مقام پر ہے۔ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے۔ روشن صاحب آپ توجہ سے سنیے گا، میں نے آپ کو بہت داد دی ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، اور ایک شعر انہوں نے بڑے شعر سنائے آپ کو، اور لاجواب شاعر ہیں اور بہترین آواز، بہترین ترنم، مگر یہ کبھی کبھی غصے میں شعر پڑھتے ہیں۔ میں نے بھی سال 4 مصرے سنے، جب سے سنے بھائی صاحب سو نہیں پا رہا ہوں، نہ بستر پہ نہ ٹرین میں، پتہ نہیں کیا کہہ دیا اس شاعر نے۔ میرا چھوٹا بھائی ہے جس نے شعر کہا ہے، عباس سرسوی کہتا ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے نہ سیاست بیان کر۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، عباس سرسوی کہتا ہے ممبر پہ بیٹھ، میں سو نہیں پایا ان مصروں کو سن کے، ممبر پہ بیٹھ کے نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر۔ نہیں، چوتھے مصرے پہ پتہ چلے گا، بکر کے نہیں مل گئے؟ نہیں، 4 مصرے بس، اور اسی سے مجلس آگے بڑھ جائے گی۔ یہ مصرے جب سے میں نے پڑھے میرا دماغ خراب ہو گیا، میں سو نہیں پا رہا ہوں۔ چوتھے مصرے پہ دیکھوں گا آپ کیسی پذیرائی کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر، شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر۔ بکر کے نہیں مل گئے؟ سلامت رہیے۔ بھائی تھوڑا تھوڑا آگے آئیے، ذرا سا آپ لوگ آگے آئیے، ذرا سا آگے آئیے، ذرا سا بھائی، ذرا سا علی، تھوڑا سا آگے۔
بکھر کے مل کے بتائیے تو ممبر پہ بیٹھ کے نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کچھ لوگ ممبر پہ بھی سیاست کرتے ہیں۔ آئے ہائے، نہیں جملہ سنیے، جملہ سنیے، سنیے، دنیا شیعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت آیت اللہ، آئے ہائے ہائے، اس وقت جو پوری دنیا میں ایام فاطمیہ عوام تک پہنچائی گئی ہے نا، بھائی آپ کے پاس تو دلہے پور سے پہنچی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی محنتوں سے، مگر پوری دنیا میں جو یہ عام کی گئی ہے اس میں مرجعیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سرکار حضرت آیت اللہ وحید خراسانی بہت عارف بزرگ ہیں اور خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھے، انہوں نے جو اس سال کا پیغام دیا ہے ایام فاطمیہ کا، وہ تاریخ ساز ہے۔ انہوں نے کہا تم اس ایام عزائے فاطمیہ کو ایسے مناؤ جیسے عاشور منایا جاتا ہے۔ اب ان کا پیغام ہے تم اس ایام فاطمیہ کو، اب یہ یاد رکھیے گا، ممبر پہ بیٹھ کے نہ سیاست بیان کر، تم اس ایام عزائے فاطمیہ کو ایسے مناؤ جیسے لوگ عاشور مناتے ہیں، جس طرح تم عاشور مناتے ہو، اور کسی کے کہنے سے نہ رکنا، چاہے وہ ہمارے ہی لباس میں کیوں نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی صاحب کہتے ہیں لباسوں پہ بھروسہ نہ کرنا، کردار دیکھ لینا۔ آپ کہہ رہے ہیں اتحاد ہونا، بھئی کس بات پہ اتحاد چاہتے ہیں آپ بتائیے، آپ کس بات پہ اتحاد چاہتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، حد ہو گئی، رمضان ایک موسم میں آ رہا ہے بھائی۔ اچھا حج پہ بھی دونوں مکے ہی جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ شیعہ کربلا چلے جائیں۔ اچھا ایک ہی تاریخ میں جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ شیعہ رجب میں چلے جائیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ روح کعبہ رجب میں آئی ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، روح کعبہ رجب میں آئی ہے۔ اب میں آپ کو اتحاد کی انتہا بتاؤں، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، ٹھیک ہے، رمضان ایک موسم میں آ رہا ہے، حج پہ ایک موسم میں جا رہے ہیں۔ اتحاد کا عالم یہ ہے کہ جس کلر کا احرام تم نے باندھا ہے اسی کلر کا ہم نے باندھا ہے۔ بھائی اس سے بڑا اتحاد کیا ہے کہ جن تین شیطانوں کو تم پیٹتے ہو انہی کو ہم بھی پیٹتے ہیں۔ آئے ہائے آئے ہائے، ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ جن تین شیطانوں کو، نہیں اب میں جملہ کہوں جو پیچھے اس مائک کے پیچھے وہ بھی سنیں، جن تین شیطانوں کو آپ پتھر مارتے ہیں انہی کو ہم مانتے ہیں۔ کسی شیعہ نے کہا ہم اپنے الگ بنائیں گے تینوں، بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، کسی شیعہ نے کہا ہم اپنے الگ بنائیں گے تب حج پہ آئیں گے، نہیں، ہم اتنا اتحاد کا اعلان کریں کہ ہم وہاں جا کے ان تینوں کو پیٹتے ہیں جنہیں تم پیٹتے ہو، تو ہمارے ساتھ بھی اتحاد کرتے ہو، تو تم کبھی کبھی یہاں آ کے انہیں پیٹ لیا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دینا پر محمد وآل محمد وآل۔ ایام عزائے فاطمیہ میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ نہ پڑھا جائے تو پھر کیا پڑھا جائے بھائی؟ کیا پڑھے گا آدمی؟ آپ جانتے ہیں بھائی اس قوم کو، اس شریعت کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ڈاکٹروں نے پہنچایا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہندوستان میں پیدا ہوا تھا، وہ یزید کو رضی اللہ بنا گیا، خدا لعنت کرے۔ ایک ڈاکٹر پاکستان میں پیدا ہوا ہے، اس کا نام ہے طاہر القادری۔ وہ اپنے سامنے اتنی کتابیں رکھ کے کہتا ہے کہ یہ جو باغ فدق کا واقعہ ہے یہ جھوٹا ہے، غلط، نہ کوئی باغ فدق تھا، نہ کسی نے دروازہ جلایا تھا، نہ کسی نے تازیانہ مارا تھا، نہ کوئی حق چھینا گیا تھا، یہ سب غلط ہے۔ اس کا علمی جواب جو ہے نا پروف کے ساتھ، کیونکہ ممبر پہ تو یہ سب 15 یا آدھا گھنٹے کے اندر یا 1 گھنٹے کے اندر یہ سب نہیں ہو سکتا، اس کا علمی جواب علامہ شہنشاہ نقوی دے چکے ہیں، باقاعدہ کتابیں رکھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا جواب ہے، آپ جا کے اسے یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں۔ مگر طاہر القادری صاحب جو ہیں بھائی اپنے علاقے کے، اپنے لوگوں کے بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی فدق نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، نہ لوٹا گیا، نہ چھینا گیا، نہ دروازہ جلایا گیا، نہ یہ کیا گیا، نہ یہ کیا، کچھ نہیں، یہ سب غلط ہے۔ چلیے 1% ہم یہی مان لیتے ہیں یہ سب غلط ہے، تو تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، غلط ہے، تو تمہاری نگاہ میں تو غلط ہے، تم کہہ چکے ہو کہ نہیں ہوا، نہ اس نے ایسا کیا، تو اب آپ ہندوستان آ رہے ہیں، اب آئیے آپ یہاں، اور یہاں بیٹھ کے ہمارے عقیدے کے مطابق
آپ لعنت بھیجئے. جس نے چھینا اس پر بھی لعنت, جس نے جلایا اس پر بھی لعنت, جس نے درہ مارا اس پر بھی لعنت. آپ لعنت نہیں بھیجیں گے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جلانے والا کون ہے, چھیننے والا کون ہے. بلائیے مرد آباد. بگڑ کے نہیں مل کے بھائی آپ کہتے نا, آپ کہتے نہیں ہوا تھا. اگر آپ کو نہیں ہوا تو آئیے بیٹھیے ہمارے ساتھ. بھائی ہمارے ساتھ بھیجیے نا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والوں نے کیا ہی نہیں تو کہیے جس نے در جلایا اس پہ لعنت, اس کے ماننے والے پہ لعنت, جو چھپائے اس پہ لعنت, جو طرفداری کرے اس پہ لعنت. جسے دیکھیں, ارے آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, آپ سمجھ ہی نہیں. جسے دیکھیے مجلس پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے. ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ مجلس پڑھے نا, چاہے کالی ٹوپی پہن کے پڑھے, چاہے نیلی پڑھے یا پیلی پڑھے. اور ہمارے ہاں نیلی پیلی والے کو غور سے سنا جاتا ہے. ہاں بالکل بالکل, ہاں بالکل. اب آپ کو برا لگے تو لگ جائے, میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کس کے حق میں بول رہا ہوں. آج میں اس کے حق میں بولوں گا, محشر میں وہ میرے حق میں بولے گی. آپ جسے دیکھیے ایک آدمی نیلی ٹوپی لگا کے آیا, پیلی لگا کے آیا, اس نے آ کے بول دیا. بھائی آپ کو بولنے کا حق ہے, بولتے رہیے, بولنا غلط تھوڑی ہے. اور جب آپ کی ایک بات پکڑی گئی تو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. اے میرے بھائی, اے میرے چندہ, پڑھنا بری بات نہیں ہے, غلط کتاب سے پڑھنا بری بات ہے. تو نے کہا میں تو سنی ہوں, میں نے اپنی کتاب سے پڑھا. تو تجھے کہا تھا کس نے اپنی کتاب سے پڑھنے کو؟ اس لیے کہ تیری کتاب سے تو روایتیں نکال کے رنگیلا رسول لکھی گئی ہے. تو جب تمہاری کتاب رسول کو رسول ثابت نہ کر پائی, حسین کو امام ثابت کیسے کرے گی؟ بھائی جب تمہاری کتابیں رسول کو تو رسول ثابت نہیں کر پا رہی. جب اس سے پوچھا گیا جس نے رنگیلا رسول لکھی, بھائی کہاں سے لکھ دی؟ پوچھے ڈاکٹر شفیق صاحب موجود ہیں, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں اپنے گھر سے تھوڑی لایا ہوں, تم نے لکھا ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی شکر ادا کرو کہ ہم اپنی کتابوں سے پڑھ رہے ہیں. جس روز ہم نے تمہاری کتابوں سے پڑھنا شروع کر دیا تو تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یاد رکھنا, اس لیے کہ تمہارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے جو تم سوچ نہیں سکتے. تو یہ ٹھیک ہے, اللہ ایک, اتحاد کیجئے, اتحاد کرنے کو کون منع کر رہا ہے, مگر یاد رکھیے گا کبھی بھی وہ اتحاد کامیاب نہیں ہو سکتا جو اہل بیت علیہم السلام کے خلاف کیا جائے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ہمارا اور ان کا غدیر کا جھگڑا ہے, فدق کا جھگڑا ہے؟ نہیں, ہمارا اور ان کا جھگڑا ہی در سیدہ کا ہے. اور میں اپنے بڑے بھائی کا جملہ یہاں کہہ دوں, وہ کہتے ہیں کہ ان تاریخوں میں تو آ کے دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ جلے ہوئے دروازے کے ادھر کون ہے اور ادھر کون ہے. ہاں, جلے ہوئے دروازے کے ادھر کون ہے. آپ کہہ رہے ہیں اتحاد کیسے ہوگا؟ اتحاد ہو جائے گا. اتحاد, اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن ایک ہے, کعبہ ایک ہے, سب کچھ تو ایک ہے, پھر اتحاد کس بات؟ پھر بھی اتحاد نہیں ہو رہا. جانتے ہیں اتحاد کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک بہت بڑے عالم دین ہے, ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر اتحاد نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا کبھی ہو بھی نہیں سکتا. بھائی اب اس سے زیادہ اتحاد کیا کرو گے؟ اللہ ایک, رسول ایک, قرآن ایک, کعبہ ایک, بیت اللہ ایک, رمضان ایک, سب کچھ ایک, اتحاد کیوں نہیں ہو رہا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ان میں اور تم میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا؟ کہنے لگے انہوں نے صرف اسلام کو مانا ہے, تم نے خالی اسلام کو نہیں, اسلام کے ساتھ محسنان اسلام کو بھی مانا ہے. انہوں نے خالی اسلام کو مانا ہے, آپ نے خالی اسلام کو نہیں مانا, اسلام کے ساتھ محسنان اسلام کو. ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟
ان 72 نے خالی اسلام کو مانا، آپ نے اسلام کو نہیں مانا۔ اسلام کے ساتھ محسنان اسلام، محسنان اسلام کون ہیں؟ وہ جنہوں نے اسلام پر احسان کیا۔ تمہید کا پہلا جملہ یاد ہے، اسلام ایک سسٹم کا نام تھا، اسلام ایک نظام کا نام تھا، اسلام ایک ضابطے کا نام تھا۔ سسٹم کے ہاتھ نہیں ہوتے، سسٹم کے پاؤں نہیں ہو سکے، سسٹم خود چل نہیں سکتا، سسٹم خود بول نہیں سکتا، سسٹم سفر طے نہیں کر سکتا۔ اگر ان کا احسان نہ ہوتا تو اسلام مکے کی سرحدوں میں بند ہو جاتا، مدینے کے دائرے میں ختم ہو جاتا۔ مگر آج یہ دلہے پور میں اسلام کیا نظر آ رہا ہے، یہ وارانسی میں اسلام کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو اسے اپنے قدموں پہ چلا کے یہاں تک لایا ہے، کوئی ہے جس نے پھیلایا ہے، کوئی ہے جس نے بچایا ہے۔ توجہ سنیے گا، توجہ، میں منزل آگے طے کرتا جا رہا ہوں۔ اسلام خالی اسلام کو نہیں ماننا، اسلام کے ساتھ محسنان اسلام، وہ ہستیاں، وہ کردار، وہ پرسنالٹی جنہوں نے اسلام پر احسان کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ 3 ہیں، ایک وہ جو لایا، ایک وہ جس نے پھیلایا، ایک وہ جس نے بچایا۔ آپ ان تینوں کو مان لیجئے، اتحاد ہو جائے گا۔ بھائی آپ کی خاموشی پہ قربان ہو جاؤں، زندہ باد حسینیوں، زندہ باد۔ کس نہج سے سن رہے ہو؟ تم پہ قربان ہو جاؤں۔ اگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو صرف 3 چیزوں پہ ہوگا، اسے مانے جو لایا، اسے مانے جس نے پھیلایا، اسے مانے جس نے بچایا۔ پوری تاریخ پڑھ کے چلے جاؤ، 3 ہی نام ملیں گے، لانے والے کا نام محمد، پھیلانے والے کا نام علی، بچانے والے کا نام حسین۔ ہائے ہائے ہائے، بکر کے نہیں مل کے۔ بکر کے نہیں مل کے۔ ارے آپ پریشان نہ ہوئیے بھائی صاحب، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں نے۔ بہت اچھا جملہ انہوں نے کہا، علی قبر میں آتے ہیں مگر سب کی نہیں آتے۔ آئے ہائے آئے ہائے، سب کی نہیں آتے، پہلے قبر میں فرشتے آتے، وہ جا کے بتاتے ہیں یہ آپ کا ہے۔ آئے ہائے، اور خالی قبر میں نہیں، قبر کے ادھر بھی علی سب کے کام نہیں آئیں گے۔ جس کی طرف فاطمہ مسکرا کے دیکھیں گی، علی کہیں گے یہ میرا ہے۔ آپ اتحاد چاہتے ہیں، اگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو اتحاد صرف 3 باتوں کو ہوگا۔ اسے مانا جائے جو اسلام لایا، اسے مانا جائے جس نے اسلام پھیلایا، اسے مانا جائے جس نے اسلام بچایا۔ لانے والے کا نام محمد، پھیلانے والے کا نام علی، بچانے والے کا نام حسین۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں بھائی صاحب، جہاں جا رہے ہیں نا آپ، اگر جب آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کا پاسپورٹ دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا نام محمد اکرم ہے، آپ کا نام محمد یہ ہے، ادھر آ جائیے۔ کیوں بھائی؟ کہ اب ان کی چیکنگ انسان نہیں کرے گا، ان کے سامان کو کتا چیک کرے گا۔ بھئی ہمارا معیار اتنا کیوں گر گیا؟ پتہ چلا کیونکہ ہم نے اسلام صحیح دروازوں سے نہیں لیا نا۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، ہم نے اسلام دکانوں سے لیا ہے، گھرانے سے نہیں لیا۔
ہم نے بازار والوں سے لیا ہے، مکان والوں سے نہیں لیا. ہم نے، اب جملہ کہوں، ہم نے غیروں سے لیا ہے، اہل بیت سے نہیں لیا. آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اسلام کی بدنامی کیوں ہو رہی مسلمان کی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا میں عزت کے ساتھ دیکھا جائے تو بس ایک طریقہ ہے، اسلام اس گھر سے لو جہاں یہ تینوں ملیں. آئے ہائے، اسلام اس گھر سے لو جہاں یہ تینوں ملے، یعنی لانے والا بھی، پھیلانے والا بھی، بچانے والا بھی. اب مجھے نہیں پتا کہ مجمع کہاں جائے گا. اگر آپ کو صحیح اسلام، صحیح دین، صحیح شریعت، صحیح قانون، صحیح نظام چاہیے تو اس گھر سے لو جس گھر میں یہ تینوں ملے، لانے والا بھی، پھیلانے والا بھی، بچانے والا بھی. اب پوری تاریخ پڑھ جائیے، خالی 2 گھروں میں یہ تینوں ایک کے وقت ملیں گے، یا ابو طالب کے گھر میں ملیں گے یا فاطمہ کے گھر میں ملیں گے. یا ابو طالب کے گھر میں ملیں گے، یا ذرا زور سے بولیے، یا فاطمہ کے گھر میں ملیں گے. آپ کہیں گے بھائی تیسرے گھر میں، بھائی اس لیے کہ ان تینوں کا رشتہ ان دونوں سے ہے نا. بھائی آپ کی مسکراہٹ پہ قربان ہو جاؤ. زندہ باد حسینیوں، زندہ باد. پھر سنیے گا، میں پہلی بار بنارس میں نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی نہج کہاں تک جائے گی، آپ کا معیار کہاں تک ہے. پھر سنیے، آپ کو اگر اسلام چاہیے تو انہی دونوں گھروں سے ملے گا، تیسرا کوئی گھر ہے ہی نہیں. یا ابو طالب کے گھر سے یا فاطمہ کے. کیوں؟ اس لیے کہ ان تینوں کے رشتے انہی دونوں سے تو ہے. بھائی میں قربان ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں. ان تینوں کے رشتے انہی دونوں سے تو ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ اٹھائیے تاریخ. وہ لانے والا بھتیجا، آئے ہائے آئے ہائے، وہ لانے والا، زندہ باد، وہ لانے والا بھتیجا، وہ پھیلانے والا بیٹا، وہ بچانے والا پوتا. غور کیا تو بتاؤ ابو طالب سے ہوا کہ نہیں؟ لانے والا بھتیجا، پھیلانے والا بیٹا، بچانے والا پوتا. اور جب فاطمہ سے پوچھو گے تو تینوں سے رشتہ ہے، لانے والا باپ، پھیلانے والا شوہر، بچانے والا بیٹا. ہائے ہائے ہائے. بھائی 2 ہی گھرانوں سے تو ملیں گے تینوں، یا ابو طالب کے گھر میں بزرگان موجود ہیں یا فاطمہ کے گھر میں. اس لیے کہ انہی تینوں سے رشتہ ہے. ایک لانے والا بھتیجا، پھیلانے والا بیٹا، بچانے والا پوتا. ادھر لانے والا بابا، پھیلانے والا شوہر، بچانے والا بیٹا. اب مسلمانوں کو صحیح اسلام ملے کیسے؟ اس لیے کہ دونوں دروازوں سے تو بگاڑ لی. ابو طالب کے دروازے پہ لکھ دیا کافر، بچا سیدہ کا دروازہ وہ گھر ہی جلا دیا. بچا کے نہیں بتائیے آپ. پھر اسلام صحیح کہاں سے ملے؟ دنیا ہر آدمی دہشت گردی کے خلاف یہ کرو، دہشت گردی کے خلاف. کیا کر رہا ہے دہشت گردی کے خلاف؟ بھیا آپ کی سن کون رہا ہے؟ اب آپ 2019 میں دہشت گردی کے خلاف نعرے لگائے ہیں، دہشت گرد مرد آباد، دہشت گردی. اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا تھا تو وہ آتا اور یہاں آ کے 2 جماعت ثانی کو کہتا دہشت گردی مرد آباد. اس لیے کہ دنیا کی پہلی دہشت گردی تو فاطمہ کے دروازے پہ ہوئی تھی. مگر ہمیں نہیں پتا یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے دہشت گردوں ہی کو رضی اللہ بنا دیا. یہ جناب سیدہ، یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، جناب فاطمہ سے بلند کائنات میں کوئی خاتون نہیں ہے. نہیں، میں اگر جملہ کہوں، صاحبان نظر ہیں، علماء اکرام بیٹھے ہیں، طلاب بیٹھے ہیں، مدرسہ بیٹھا ہے. آج یہاں ان کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، کل یہی ٹوپیاں بڑی ٹوپیوں میں بدل جائیں گی، یہی ٹوپیاں اماموں میں بدل جائیں گی، یہی لوگ قائد بن جائیں گے، یہی لوگ ملت کے ذمہ دار بن جائیں گے، یہی مجمع آگے بڑھ کے قیادت کرے گا. ان کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں. یاد رکھنا، معصوم فرماتے ہیں کہ ہم 11 امام تمہارے لیے حجت ہیں، فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے. اوئے ہوئے ہائے ہائے، اس جملے کو محسوس کیجئے. ہم 11
تمہارے لیے حجت ہے، فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے۔ فاطمہ جیسی خاتون اس کائنات پہ نہ پیدا ہوئی نہ ہوگی۔ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا یا علی ایک جملے میں فاطمہ کی شان بیان کیجئے، ایک۔ جانتے ہیں کیا جملہ کہا؟ آئے ہائے آئے ہائے، 18 برس عمر تھی شہزادی کی، 18 برس۔ فرمایا کیا کہنا اس فاطمہ کا؟ فاطمہ جنت کا ایک پھول تھا جو زمین پر آیا اور واپس جنت پر چلا گیا، مگر خوشبو قیامت تک رہے گی۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس لائق ہوئی، اس عمر کو پہنچی کہ جس عمر میں رشتے آتے ہیں، دیکھیں رشتے آنے کی بھی ایک عمر ہے روشن صاحب، اس کی ایک لمٹ ہے، اس عمر تک رشتے آئیں گے، اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، رشتے وشتے نہیں آتے۔ اور آپ فرشتے آنے کی عمر میں رشتوں کی امید رکھنے لگے ہیں تو پھر اس سے بڑا بیہودہ پن کیا ہے؟ ابھی ہمارے لکھنؤ میں ایک ہمارے چھوٹے بھائی ہیں مولانا عسکری قدیری، ان کا فون آیا، ارے حسینی بھائی کہاں ہے؟ میں نے کہا مظفر نگر میں، ذرا ایک کام ہے۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہ وہ ایک لکھنؤ کی بچی ہے، اس کا رشتہ مظفر نگر میں ہونا۔ تو میں نے کہا بھائی کیا کرنا ہے؟ کہا کہ وہ ذرا تحقیق کیجئے کہ لڑکے کا خاندان کیسا ہے، شجرہ۔ میں نے کہا مولانا آپ کتنی بے وقوفی والی بات کریں، پھر لکھنؤ سے مجھے فون کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے لکھنؤ میں کیا معاملہ مظفر نگر کا؟ میں نے کہا وہاں جائیے بکل نواب کے پاس، اس سے پوچھئے۔ کہنے لگے وہ کیا کرے گا؟ میں نے کہا جو ہنومان کا شجرہ بتا سکتا ہے کیا مسلمان کا نہیں بتا سکتا؟ بگڑ کے نہیں مل گئے۔ بناتے رہیے گا ابو ذر بھائی، کٹ کر کے بناتے رہیے گا، بگڑ کے نہیں مل گئے۔ جو ہنومان کا شجرہ بتا رہا ہے کیا مسلمان کا نہیں بتا سکتا؟ دین کو مذاق بنا لیا ہے، شریعت کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ رحمان اللہ کا نام ہے، آپ ملا رہے ہیں رحمان ہنومان، اس کی سزا ملنا ہے، اور سزا خالی اسے نہیں ملے گی جس نے یہ حرکت کی ہے، اسے بھی ملے گی جو سن کے چپ ہے اور مزے لے رہا ہے۔ میرے اوپر تو یہ احتجاج واجب تھا درج کرانا، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ حسینی یہ ایک بولتا چلا جاتا ہے، مجھ پر واجب ہے، میں کھا حسین کی رہا ہوں۔ میرے گھر کی روٹی میرا باپ نہیں چلا رہا ہے، حسین چلا رہا ہے۔ میں کسی سے دب کے کیوں کروں؟ آپ کو پڑھوانا ہے پڑھوائیے، نہیں پڑھوانا نہ پڑھوائیے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، کل سے میں جب سے آیا ہوں میرا چھوٹا بھائی مجھ سے بار بار کہہ رہا توحیدی کے بارے میں پڑھیے، توحیدی کے بارے میں تو ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں، نہ ہمیں پاکستان کا قادری چاہیے نہ آسٹریلیا کا توحیدی چاہیے۔ نہ ہمیں وہ چاہیے نہ یہ چاہیے۔ امامہ پہن لیا جی، ابا قبا پہن لیا، آ گئے۔ میں بھی شیعہ ہوں، شیعہ لباس سے ہوتا ہے۔ آپ اس توحیدی کی بات کر رہے ہیں، 1000 تو یہاں گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ ایک کی بات کر رہے ہیں، 1000 یہاں گھوم رہے ہیں بھائی۔ 1000 یاد رکھیے گا، آیت اللہ خوئی کا واقعہ ہے کسی اور کا۔ آیت اللہ خوئی کے زمانے میں ایک صاحب نے چوری کر لی۔ اب جب چور کو پکڑ کے لایا گیا تو وہ امامے میں تھا، اب عقبہ میں تھا۔ آیت اللہ خوئی نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی حضور اس نے چوری کی ہے، یہ طالب علم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کہا پھر کہا پہلے اس کا امامہ اتارو، ابا قبا اتارو، اب یہ توحیدی پہ سنیے گا۔ انہوں نے اتارا، کہا پھر کہا اسے 2 بار پیٹو۔ ارے بھائی 2 بار پیٹو، چوری تو اس نے 1 بار کی ہے، 2 بار کیوں؟ کہا اس نے 2 بار چوری کیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس نے ہم سے لباس چرایا ہے، تم سے مال چرایا ہے۔ نہیں غور کیا؟ ہم سے لباس چرایا ہے، تم سے مال چرایا ہے۔ توحیدی کی بھی پٹائی 2 بار ہو، اس نے ہم سے لباس چرایا ہے، اب ہم سے عقیدہ چرایا ہے۔ تو جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس لائق ہوئی تو لوگ رشتے لے کے آنے لگے، آنا بھی چاہیے تھا بھائی۔ ایک زمانہ ہوتا ہے
ایک فوٹو بہت خوبصورت آنا چاہیے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ فیس بک پہ جائے گا، بہت سارے معاملات اس سے حل ہوتے ہیں۔ ہاں، لوگ کہیں گے جب فوٹو اس کی اچھی نہیں آئی، جب تصویر اچھی نہیں ہے تو مجلس کا اچھی پڑے گا۔ ہاں بالکل، مگر یہ دیکھا یہ کیمرہ کل سے گھوم رہا ہے، کل سے، اور اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اگر یہ کیمرہ یہاں آ جائے تو سارے اسے دیکھنے لگیں گے، یہاں گیا، ارے بھائی کل سے چل رہا ہے، کوئی نئی چیز تھوڑی کہ نہیں مولانا آپ جانتے نہیں، کیمرہ نہیں دیکھتے، وہ جو فلیش لگتی ہے وہ ہمیں اپنی طرح متوجہ کرتی ہے۔ یہ فلیش کیا ہے؟ اس میں اتنا سا نور ہے، اگر یہ اتنا سا نور ایک لمحے کے لیے چمکے تو پورا اتنا بڑا مجمع اسے دیکھنے لگتا ہے۔ یہ شیعہ قوم کی پہچان ہے کہ یہ نور کی طرف کھنچتی ہے۔ وہ کیسے اندھے تھے، محمد غدیر میں لے رہا۔ بتائیے آپ وہ کتنے بڑے اندھے تھے، مگر اندھے بھی کہنا غلط ہے، وہ بھی سنیے کیوں۔ اللہ نے غدیر میں ایک شرف دیا، وہ کیا دیا کہ ہمیں مولا مل گیا۔ اچھا ہمیں تو مولا ملا اور اوروں کو کسی کو نہیں چھوڑا، اللہ نے سب کو دیا خوشی میں۔ کیا روایت کہتی ہے کہ جس روز غدیر برپا ہوئی، جس روز غدیر ہوئی، واقعہ غدیر ہوا، اس روز اللہ نے یہ شرف بخشا کہ کائنات میں جتنے اندھے تھے سب کو بینائی دے دی، جتنے بہرے تھے انہیں سماعت دے دی، جتنے پاگل تھے سب کو عقل دے دی۔ مولا ہمیں مل رہا ہے، بینائی انہیں مل رہی ہے، مولا ہمیں مل رہا ہے، سماعت انہیں مل رہی ہے۔ اللہ نے کہا تو جانتا نہیں، تو دیکھ رہا ہے میدان غدیر، میں دیکھ رہا ہوں میدان حشر، اگر ان میں ایک بھی اندھا یا گونگا یا بہرا رہ گیا اور قیامت کے دن میں پوچھنے لگا علی کو کیوں نہیں مانا، اس نے پلٹ کے کہہ دیا میں کیا کرتا، میں اندھا تھا، میں نے دیکھا نہیں، میں بہرا تھا، میں اندھا تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ بتائیے بھائی صاحب، پڑھیں یا ختم کر دیں؟ بتائیے پڑھیں یا ختم کریں؟ ارے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، کھا والی سے روشن بھائی سب صحیح چل رہا ہے نا، تو کمی نہیں نا، جہاں آپ لے گئے تھے وہاں آ گیا نا۔ دیکھیے بھائی معاملہ یہ ہے کہ حسن رضا بھائی اور روشن بھائی میری بڑی خدمت کرتے ہیں، میری کیا جو بھی مولوی آتا ہے اس کو بڑی آن بان سے رکھتے ہیں۔ اگر آج کی مجلس ان کے وہاں سے نیچے رہ جاتی تو کل کی چائے پہ مجھے کہہ کے مار دیتے ہیں۔ 3 تاریخ کو دوسی پورے میں آنا یہاں تو آپ سے کچھ ہوا نہیں۔ اب سنیے آپ، ہاں یہ میں جانتا ہوں نا، اب آپ سنیے۔ کہا کہ جی وہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ شادی کے اس سن کو پہنچی تو ایک صاحب آ گئے رشتہ لے کے، یا رسول اللہ بتائیے شادی کرنا ہے، کس سے کرنا ہے؟ کہ حضور آپ کی بیٹی سے خواستگاری کے لیے۔ نبی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اس امر کا اختیار مجھے نہیں ہے، چلے جاؤ چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ گئے، دوسرا آ گیا، اس نے تو پلاننگ کی ہوئی تھی نا، میں نہیں تو تو، وہ گیا، اس نے کہا اچھا کیا کریں گے؟ تو طلاق جو ہے یہ ہمارے یہاں کی زبان ہے، جیسے ہمارے یہاں گنا پیدا ہوتا ہے ویسے یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ چونکہ گہوارہ علم و ادب کے قریب ہیں، اور جو لوگ ابوذر بھائی کے قریب بیٹھے ہیں ان کو تو بڑا تلخ گزر رہا ہوگا یہ لہجہ۔ ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اب دوسرے صاحب آ گئے، یا رسول اللہ کہ وہ ایسا ہے کہ شادی، رسول اللہ نے کہا اس امر کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب معاملہ بڑھتا چلا گیا تو نبی نے ایک دن کہہ دیا کہ بھائی شادی اس سے ہوگی جس کے دروازے پہ ستارہ آئے گا۔ کب آئے گا؟ کہ جی آ جائے گا۔ سب چھت پہ چڑھ گئے۔ اب جملہ میں آہستہ سے کہوں گا، سن لیجیے گا دور سے۔ کمال یہ تھا کہ وہ بھی چھت پہ چڑھے ہوئے ستارے کا انتظار کر رہے تھے جن کا مقدر قمر در اقرب بن گیا تھا۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا لعنتوں والے چہرے اور ہیں، ستاروں والے چہرے اور، لعنتوں والے چہرے اور ہیں، ستاروں والے چہرے اور۔ ہر چھت پہ انسان نما جانور کھڑا تھا۔
سب چھت دیکھ رہے ہیں بھائی کیا ستارے کا انتظار. ستارہ بھی بہت چالاک تھا, ایک دم نہیں اترا, گھوم گھوم کے چکر دے رہا تھا. کبھی یہاں اس نے کہا ارے میرے ایریے میں آ گیا, میرے ایریے, وہ ادھر سے ارے میرے. اب وہ ایریا اسے بھی تو پتا تھا نا کہ کہاں کہاں جانا. پہلے یہاں گیا, پھر یہاں گیا, پھر ادھر, چکر ہی کاٹتا رہا. آخر میں کہنے لگے کہیں تو اترے. اچھا سب چھتیں بھری ہوئی تھی آدمیوں سے, 2 چھتیں خالی تھی, ایک رسول کی ایک علی کی. میرا دل چاہتا ہے کہوں یا رسول اللہ آپ بھی چھت پہ جا کے دیکھ لیجئے کہ کہاں رہا, یا علی آپ بھی جا کے دیکھ لیجئے. علی نے کہا مجھے جانے کی ضرورت نہیں, مجھے معلوم ہے میرے دروازے کے لائق ستارے کے, میرے دروازے کے علاوہ ستارے کے لائق کوئی دروازہ نہیں. تو یا رسول اللہ آپ چلے جائیے. کہنے لگے میں بھی جانتا ہوں علی کے علاوہ فاطمہ کے لائق کوئی مرد نہیں. فاطمہ علی کے لیے بنی ہے, علی فاطمہ کے لیے بنے. یہ سرکار اب وہ مولا کائنات آئے. اب اچھا سنیے, جب مولا کائنات آئے نا تو خواستگاری کے لیے تو آ کے بیٹھ گئے, کچھ نہیں کہتے. اچھا روز آتے تھے بھائی, مولا کائنات کا تو روز کا معاملہ تھا, اٹھنا بیٹھنا آنا جانا, اب آدمی کی ایک انداز ہوتا ہے. مگر یاد رکھیے گا آپ کے اگر کسی سے تعلقات بہت اچھے ہیں نا, بہت اچھے تھا, میں مثال ہے کیونکہ مثال سے تو اہل بیت کبھی سمجھائے نہیں جا سکتے, مجبوری ہے کہ یہ مثال دینا پڑ رہی ہے. آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں کسی سے, بہت ہی اچھے, روز مرہ کے اٹھنا بیٹھنا, اور آپ کو ایک دم 5 کروڑ کی ضرورت ہو جائے. جب 5 کروڑ کی ڈیمانڈ کرنے جائیں گے تو چہرے کی رنگت بدلی ہوگی. اب کیا کرے بھائی, اب وہ آ کے بیٹھیں گے بھی تو وہ آنے والا اندازہ لگا لے گا آج انداز بدلا ہوا ہے, بھائی کچھ پریشان ہو, کیا بات ہے. اب علی آئے, آگے بیٹھ گئے. روز تیز قدموں سے چل کے آتے تھے, آج آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. چہرے کی رنگت بدلی, آ کے بیٹھ گئے. نبی نے فرمایا علی کچھ چاہتے ہو؟ چپ ہیں. ارے کچھ چاہیے تو بتاؤ. وہ کیسے مانگ لے جس نے زندگی بھر دیا ہو. وہ کیسے مانگ لے جس نے زندگی بھر دیا ہو. کہا کہ یا رسول اللہ خواستگاری کے لیے آیا ہوں, میں اس لیے آیا. ادھر سے جبرائیل آ گئے, ابھی بات ہو ہی رہی تھی, جبرائیل آ گئے. اے اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کو درود و سلام کے بعد یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ نے عرش پر فاطمہ کا عہد علی سے کر دیا. اللہ نے عرش پر فاطمہ کا عہد علی سے کر دیا, آپ فرش پہ کر دیجئے. ٹھیک ہے بھائی, اب تو جب کلیئر ادھر سے ہو گیا تو اب تو کرنا ہی ہے. تو نبی نے پوچھا کہ اے علی یہ بتاؤ کچھ مہر کے لیے رکھتے ہو؟ کہا حضور میرے پاس تو 3 چیزیں ہیں. کہا کیا؟ کہا ایک تلوار, ایک گھوڑا, ایک زرہ. خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ نبی اس وقت نبوت نہیں خطابت دکھا رہے تھے. کہنے لگے یا علی تلوار کی ضرورت تو اسلام کو ہے, یہ نہیں کہا تمہیں ہے, اسلام کو ہے. اسی اسلام کو تلوار کی ضرورت ہے, تلوار تو رہنے دو. تو کہنے لگے حضور پھر گھوڑا ہے. کہا گھوڑے کی ضرورت تمہیں ہے کیونکہ کثیر السفر ہو. تو کہنے لگے پھر زرہ ہے. ہائے ہائے کیا جملہ کہا. فرمایا اس کی ضرورت تمہیں ہے نہ اسلام کو ہے, اس لیے کہ زرہ پہن کے میدان میں وہ جاتا ہے جسے جان کا خیال ہو. جب تم میدان میں جاتا ہے تو تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا, اسلام کی پرواہ کرتا ہے. تو کافر کیسے فروخت کر دو, فروخت, اسے فروخت کرو. لیجئے سرکار, ایک صحابی کو دیا گیا, وہ لے کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بھائی یہ علی کی زرہ ہے. اب ایک جملہ بہت آہستہ سے کہوں گا, زور سے سنیے گا. زرہ اٹھا کے کہا کہ بھائی یہ علی کی زرہ ہے, کون خریدے گا؟ اگر میں ہوتا تو ایک جملہ اور اضافہ کر دیتا کہ بہت کم استعمال ہوئی ہے. ہاں کم استعمال ہوئی ہے, پہنی کہاں ہے علی نے, چیزیں چاہیے. ایک صاحب اٹھا کہا جی 500 درہم. 500 درہم کی بات ہوئی. نبی نے کہا لاؤ, بہت کم ہے, علی کی زرہ ہم تو جانے قربان کر دیں. ایک صلوات پڑھیں برمہ سے. بھائی اجازت شما ہے. کہا اسلام کو کتنے کی ہے؟ کہا اس نے کہا جی 500 درہم. تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے. اسی 500 درہم سے جہیز بھی آیا اور بارات کا پورا انتظام ہوا.
لوگ کہتے ہیں نبی نے بھی تو جہیز دیا تھا، تو جیسے نبی نے دیا ایسے تم بھی دے دو، پہلے مہر دے دو۔ اچھا 500 درہم، اور اسی وقت پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی کہ دنیا کی خوش نصیب بیٹی وہ ہے جس کا مہر کم ہو۔ سنیے گا، دنیا کی خوش نصیب بیٹی وہ ہے جس کا مہر کم ہو۔ ہمارے سماج میں کیا ہو گیا، عام ہے یہ تو بہت ساری باتیں ویسی ہی عام ہو گئی، بھائی کتنا بیٹی کا مہر آپ کی کتنا رکھیں؟ 14 لاکھ۔ بھائی بیچ رہا ہے یا بیاہ کر رہا ہے؟ 14 لاکھ ہے، 14 لاکھ مہر کیا کر رہا ہے؟ 14 لاکھ۔ لیجئے سرکار، کسی نے امام سے پوچھ لیا مولا آپ کی جدہ لیلۃ القدر حجت خدا ہے منصوص من اللہ، ایسے منصب پر فائز کہ نبوت کا منصب نہیں، امامت کا بھی منصب نہیں، مگر ایک قدم بھی پیچھے نہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ اگر کسی کو پوچھنا ہو کہ فاطمہ کا معیار کیا ہے، منصب کیا ہے، اس لیے کہ نہ نبوت ہے نہ امامت ہے، تو مباہلے میں آ جا، جو نبوت سے ایک قدم پیچھے ہو، امامت سے ایک قدم آگے ہو، فاطمہ۔ تو اس نے کہا کہ یا اے فرزند رسول، آپ کی جدہ کا جو مہر ہے صرف 500 درہم۔ تو امام نے فرمایا یہ تو یہاں کا مہر دیکھ رہا ہے، یہاں کا پھر کا شادی 2 جگہ ہوئی تھی تو مہر بھی 2 جگہ تھا، کیا یہ تو یہاں کا ہے، تو نے نہ مدینہ سجا ہوا دیکھا، نہ بارات جاتے ہوئے دیکھی، نہ جہیز آتا ہوا دیکھا، پھر عرش پہ پوچھ، جب عرش پہ ہوئی حضور عرش پہ کیا کہا؟ عرش پہ اللہ نے فاطمہ کی شادی کے وقت کہا کہ علی یہ بتاؤ کہ مہر میں کیا دو گے؟ تو جواب ملا کہ مہر کا حق تو لڑکی والے کو ہوتا ہے، جو چاہے مانگ لے۔ تو ادھر سے آواز آئی زمین کا تیسرا حصہ فاطمہ کے مہر میں کا دے دیا۔ آئے ہائے آئے ہائے، جنت کا سنیے زمین کا تیسرا حصہ کا فاطمہ کے مہر میں کا دے دیا، جنت کا 4تھا حصہ فاطمہ کے مہر میں کا دے دیا، جہنم کا 5واں حصہ۔ ارے آپ نے غور نہیں کیا، زمین کا تیسرا حصہ، جنت کا 4تھا حصہ اور جہنم کا 5واں حصہ۔ اس کا مطلب یہ ہے زمین کی مالکہ فاطمہ، جنت کی مالکہ فاطمہ، جہنم کی مالکہ فاطمہ۔ اب رضی اللہ کہتے رہو، یہ اختیار فاطمہ کو ہے کہ جسے چاہے جنت بھیج دے، جسے چاہے جہنم بھیج دے۔ یہ اختیار صرف فاطمہ کو، صرف سیدہ۔ اب جناب سیدہ کی شادی 2 جگہ ہوئی، ایک عرش پہ ایک فرش پہ، تو نسلیں بھی 2 چلی، ایک عرش والی، ایک عرش والی ایک فرش والی۔ عرش والی کا نام ہے امامت، فرش والی کا نام ہے سعادت۔ اور یاد رکھنا عرش والی بھی قیامت تک رہے گی، تانی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ عرش والی بھی قیامت تک رہے گی، فرش والی بھی قیامت تک رہے گی۔ عرش والی کی تو دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ایک کو بلا کے رکھ لیا، اب دنیا ختم ہوگی وہ ختم نہیں ہوگا۔ بچی فرش والی، تو آپ پوری دنیا کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دیکھیں لبنان میں کتنے مارے گئے، سامرا میں کتنے مارے گئے، کازمین میں کتنے مارے گئے، حلب میں کتنے مارے گئے، رقہ میں کتنے مارے گئے، یمن میں کتنے مارے گئے، کربلا میں کتنے مارے گئے، مگر سادات ختم ہوئے نہیں۔ حسن نصر اللہ نے اس کا جواب دیا، او دنیا بھر کے دہشت گردوں کان کھول کے سن لو، اگر ہمیں ختم ہونا ہوتا تو کربلا ہی میں ہو گئے ہوتے۔ اگر ہمیں ختم ہونا ہوگا تو کربلائی میں ختم ہو گئے۔ لیجئے سرکار، شادی یاد رکھیے گا، شادی بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ہم نے شادی کو اتنا مہنگا اور سخت بنا دیا کہ پھر مجبوراً ہوں میں جملہ کہنے کے لیے کہ جب سے ہم نے حلال کے دروازے بند کیے ہیں، حرام کے دروازے خود کھل گئے، کھلے گئے نہیں۔ اچھا اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بہت جو بزرگ ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے۔ 10 سال پہلے 15 سال پہلے کینسر کا مریض کسی گاؤں میں ملتا تھا اور کسی گھر میں، اور جس گھر میں ہوتا تو لوگ دیوار کے نیچے سے توبہ کر کے گزرتے تھے، بھائی بڑی بیماری ہے۔ آج عام ہو گیا، ہر تیسرے گھر میں کینسر کا بندہ مل رہا۔ اللہ سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ جس طرح کینسر کا مریض کہیں ملتا تھا، ایسے ہی طلاق کا کیس بھی کہیں ملتا تھا۔ بات بہت دور جا رہی ہے، طلاق کا کیس بھی کوئی ملتا تھا، بہت کم لوگ۔ اور اس گھر میں طلاق، جس گھر میں طلاق ہوتی تھی لوگ بتاتے نہیں تھے ہمارے رشتہ دار ہیں،
یہ حالات، اتنا اس کو گری ہوئی نگاہ سے سمجھا جاتا تھا. آج جیسے کینسر عام ہوا، طلاق بھی عام ہو گئی. گھر گھر میں طلاق بے وجہ، جب کہ قبلہ موجود ہے، میرے بھائی موجود ہیں تو لا موجود ہیں، بتائیں گے کہ جب طلاق کہیں پڑھی جاتی ہے تو زمین و آسمان کانپتے ہیں. یہ اتنا خطرناک عمل ہے، عرش الہی کانپتا ہے. اب آپ پوچھئے جی وہ طلاق چاہے لڑکے والے لیں رجائی یا لڑکی والے لیں، طلاق کھلو. سسٹم یہ ہے کہ آپ لڑکی والوں سے پوچھئے کہ حضور یہ بتائیے بھائی آپ نے طلاق کیوں لے لی؟ مولانا پیچھا چھوڑ گیا، نہ کروا تھا، زمین پہ بوجھ تھا، وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں تھا، ناکارا، نٹھلا، وہ ہماری زبان ٹھلوا یہ تھا. اچھا بھائی آپ لڑکے والوں سے پوچھے بھائی آپ نے لڑکی کو طلاق کیوں دے دی؟ مولانا زمین پہ بوجھ تھی، وہ تو ناشکری تھی، وہ تو یہ تھی، وہ تو وہ تھی. لیجئے یعنی جتنی طلاقیں اتنے ہی ریزن. ان کے یہاں یہ ہے، ان کے یہاں یہ ہے، ان کے یہاں ان کے ہر آدمی کے یہاں ایک نیا ریزن ہے. دنیا شیعت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام ہے آیت اللہ محسن قراتی، جو ایران کے نیشنل چینل پر درس تفسیر قرآن دیتے ہیں. ان کی تفسیر بھی چھپ چکی ہے تفسیر نور کے نام سے. وہ جب طلاق پہ قلم اٹھاتے ہیں، خصوصی توجہ، پوری مجلس بھول جائیے گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا. وہ جب طلاق پہ قلم اٹھاتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی تھیں، ہو رہی ہیں اور ہوں گی، ان سب کی دو وجہیں ہیں، تیسری ہے ہی نہیں. یاد رکھیے گا جب شیعہ عالم بولتا ہے تو بڑی ذمہ داری سے بولتا ہے. دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی تھی، ہو رہی ہیں اور ہوں گی. سچ بتائیے جملے میں سچائی ہے؟ بالکل بھی نہیں بھائی. شبن کے ہاں نہیں وجہ تھی، ببن کے ہاں الگ، کلن کے ہاں الگ، منن کے ہاں الگ. ہر آدمی کی نہیں وجہ. آپ اتنے بڑے عالم ہو کے کہہ رہے ہیں دو ہی وجہ ہے، تیسری ہے ہی نہیں. اب جو انہوں نے وجہ لکھی تو لوگوں کے دماغ ہل گئے. انہوں نے کہا سنیے، دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی تھی، ہو رہی ہیں اور ہوں گی، ان کی دو وجہ ہے، تیسری ہے ہی نہیں. ان سے پوچھا گیا کیا آخری آدمی تک؟ وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں طلاق ہوتی ہی اس گھر میں ہے جہاں لڑکا غلام علی نہ بن پائے، لڑکی کنیز فاطمہ نہ بن. بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ قطعاً راضی نہیں. دیکھیں بھائی ایک بات سنیے، بہت آرام سے سنیے. یہ جتنے لوگوں کو آپ نے کل سے سنا ہے نا، اور میرے بات سنیں گے، یہ سب میں سے مجھ سے بزرگ ہیں، میرے سرپرست ہیں، سمجھ گئے؟ ان کی نہج الگ ہے. مجھے اگر داد نہ ملے تو مولانا مجھے پسینہ آنے لگتے ہیں. دیکھیے اب آ رہا ہے نا، دیکھ رہا ہے. لہٰذا آپ جتنی محنت میں کر رہا ہوں اس سے تھوڑی سی زیادہ آپ کریں تاکہ مجھے حوصلہ ملتا رہے. ٹھیک ہے جی؟ پھر سنیے گا. دنیا میں اب آپ خود محسوس کیجئے، آپ نے اس جملے کی پذیرائی کی نہیں کی؟ یہ یہیں تک رہ گیا، وہاں تک گیا ہی نہیں. پھر سنیے، دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی تھی ان کی صرف دو وجہ ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ طلاق ہوتی اس گھر میں جہاں لڑکا غلام علی نہ بن پائے، لڑکی کنیزے فاطمہ نہ بن پائے. اب جملہ سنیے گا جو انہوں نے بریکٹ میں لکھا، قبلہ پوری توجہ. وہ کہتے ہیں اگر یہ غلام علی بن جاتا تو مزدوری پہ جاتا مگر اس کا پیٹ بھرتا. ہائے 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 ہائے. اگر یہ غلام علی، آخری آدمی تک، اگر یہ غلام علی بن جاتا تو مزدوری پہ جاتا مگر اس کا پیٹ بھرتا، اور اگر یہ کنیز فاطمہ بن جاتی تو فاقوں میں رہتی مگر شکر پروردگار کرتی. بات سنیے، اگر یہ غلام علی بن جاتا تو مزدوری پہ جاتا مگر. اچھا ایک بات اور سن لیجیے بھائی صاحب، وہ بھی سنیے، کیونکہ جب اتنی داد والی مجلس ہو جائے تو لوگ اسے پھر بریکٹ میں دیکھنے لگتے ہیں. کیا کہنا چاہ رہا تو وہ بھی سنیے آپ. دنیا شیعت کے جو نجف اشرف میں 4 بڑے عالم دین ہیں مرجع تقلید. ان میں ایک ہے حضرت آیت اللہ بشیر نجفی. ان سے ایک ہندوستانی نے جا کے کہا کہ حضور معاشرہ بہت بگڑ رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی کیسا بگڑ رہا؟ اب وہ تو نجف میں ہے، وہاں کی فضاؤں میں طہارت ہے، ہواؤں میں علم ہے، کیا کہنا اس نے. اچھا بشیر صاحب اردو بولتے ہیں. یہ سوچ رہا تھا کہ میں ہندوستانی ہوں، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ مقابلے پہ پنجابی ہے. جیسا سوال ویسا جواب. تو انہوں نے کہا کہ حضور
معاشرہ بہت بگڑ رہا ہے. آیت اللہ بشیر سے کہا. تو انہوں نے کہا بھائی کیسے بگڑ رہا ہے یہ تو بتا. تو اس نے کہا کہ حضور ایسے بگڑ رہا ہے کہ کل تک, ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے, حضور آپ نے صاحب سے کہا کہ حضور ماحول بہت بگڑ رہا ہے, حالات بڑے بگڑ رہے ہیں, ہم بڑے پریشان ہیں. تو ان سے کہا کہ حضور کیا ماحول بگڑ رہا ہے یہ تو بتائیں. کہنے لگا حضور ماحول یہ بگڑ رہا ہے کہ 10 سال پہلے, اب اگر ماحول ایسا ہی ہو تو بتائیے گا, 10 سال پہلے ہر باپ کی کوشش یہ تھی کہ بیٹا گھر میں رہے, باہر نہ جائے. گھر میں رہے گا تو سدھرا رہے گا, باہر جائے گا تو بگڑ جائے گا. کہ پھر کہ آج کا زمانہ یہ ہے کہ ہر باپ پریشان ہے کہ گھر میں کیوں بیٹھا ہے کمرے میں, کیا کر رہا ہے بھائی. اب حالات یہ ہیں کہ اس صوفے پہ باپ اور اس پہ بیٹا, مگر پریشان ہے کہ کس سے بات کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, بڑا پریشان ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں آہستہ سے, کچھ زمانے میں بھائی صاحب لوگ پیشانی کے نشان سے نہیں پتہ لگائیں گے کہ یہ مومن ہے, پھر لوگ یہ دیکھیں گے کہ موبائل میں کون سا لاک لگایا ہے, ہاں اس سے پتہ چلے گا کون کتنا بڑا مومن ہے. تو کہنے لگے کہ پھر کہ حضور ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں, ماحول بگڑ رہا ہے, کیسے اس کو سدھاریں. تو آیت اللہ بشیر نجفی نے جواب دیا کہ شادیوں میں جلدی کریں, شادی میں جلدی کریں. اس نے کہا کتنی جلدی کریں, وہ یہ بھول گیا تھا کہ سامنے کون ہے. کتنی جلدی کریں حضور, شادی میں کتنی جلدی کریں. کہا اتنی جلدی کرو جتنی آذان کے بعد اقامت کے لیے کرتے ہو. یاد رکھیے گا, اگر لڑکا بیٹا یا بیٹی بالغ ہونے کے بعد گناہ کرتی ہے تو برابر کے شریک ہے ماں باپ. یاد رکھیے گا, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے ہمیں ایک یہ بھی پیغام ملا ہے, دنیا کے اندر واحد کردار ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جن کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کی گئی. اسی لیے شہزادی کی شہادت کو شہادت عظمیٰ کہا جاتا ہے. جتنا ظلم جناب سیدہ پہ کیا گیا کسی پہ نہیں کیا گیا. بھائی ہمارے یہاں کوشش کیا کی جاتی ہے, کسی سے دشمنی ہو تو پہلا کام کیا جاتا ہے اس کی ہستی مٹا دیں, اس کو مٹا دیں. جناب سیدہ کو مٹانا چاہا تو نسل امامت آگے بڑھی, انہوں نے کہا جب تک ہم ہیں فاطمہ ہے. اچھا اگر مٹا نہیں پا رہے تو دوسرا کام کرتے ہیں, گھٹا دیں, اس کے دامن پہ 2-4 عیب ایسے لگا دیں کہ سماج میں زندہ رہ کے بھی زندہ نہ رہے. انہوں نے گھٹانا چاہا تو آئے تطہیر آگے بڑھ گئی, تو نہ مٹا پا رہے ہیں نہ گھٹا پا رہے ہیں. کیا کریں, نہ فاطمہ کو مٹا پا رہے ہیں نہ گھٹا پا رہے ہیں. تو اب تیسرا کام یہ کیا جاتا ہے, سنیے گا, تیسرا کام یہ کیا جاتا ہے ہمارے سماج میں عام ہے کہ اگر کوئی بہت لمبی لائن کھینچ دے تو لوگ کہتے ہیں اسے مٹانے میں وقت ضائع نہ کرو, اس کی بغل میں 2-3 اور کھینچ دو تاکہ آنے والے کو یہی نہ پتہ چلے اصلی کون سی ہے اور نقلی کون سی ہے. بس جناب سیدہ کے ساتھ یہی ہوا کہ جناب سیدہ کو جب نہ مٹا پائے نہ گھٹا پائے تو لکھنے والوں نے تاریخ میں 2-3 نام اور لکھ دیے, اور لکھ دیا کہ رسول کی 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ. آپ نے غور نہیں کیا, رسول کی 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ. بھائی صاحب کیا آپ کو لکھنے والے پر ترس نہیں آیا, کتنا مظلوم ہے. اس نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ کے 3 بہنیں اور تھیں, اس نے لکھا کہ رسول کے 3 بیٹیاں اور تھیں. اس کا مطلب یہ کہ لکھنے والا بھی جانتا تھا کہ محمد کی بیٹیاں بنانا آسان ہے, فاطمہ کی بہنیں بنا. بات آخری ختم ہو رہی ہے, مجلس ختم
2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہے. بھائی لکھنے والا بھی یہ جانتا تھا کہ جناب سیدہ کی بہنیں بنانا مشکل ہے، جبکہ فاطمہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں، اکلوتی. ٹھیک ہے نا. اب آپ سنیے. اچھا انہوں نے لکھا کہ رسول کے 3 بیٹیاں اور تھیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی آپ پہ کوئی فرق پڑا نہیں پڑا؟ میں نے یہی بات جا کے اپنے مولانا سے کہہ دی کہ حضور انہوں نے 3 لکھا ہے، یہ بہت جہالت ہے. انہوں نے کہا 30 لکھی ہے. ہمارے گھر سے کون سا جا رہا ہے بھائی؟ میں نے کہا تو بہت پکے نکلے. میں نے کہا 30 کو کہہ رہے ہیں. میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا سردا بھائی یہ 30 کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا مولانا 300 لکھوائیے. میں نے کہا واہ پڑھ رہے ہیں. ان کے پاس گیا. انہوں نے کہا 300 کیا مولانا 3000 لکھوائیے، ہماری کون سی جیب سے جا رہے ہیں. میں نے کہا واہ بھائی واہ. میں نے ایک صاحب کو فون کیا. میں نے کہا حضور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3000 لکھوائیے. انہوں نے کہا 3000 تو کم ہے، 30000 لکھوائیے. میں نے کہا بھائی یہ تو کوئی بات نہیں، ابو ذر بھائی دنیا دیکھے. میں نے کہا حضور انہوں نے 3 کہی، انہوں نے 13 کہی، انہوں نے 30 کہی، انہوں نے 300 کہی، انہوں نے 3000 کہہ دی، انہوں نے 30000. کیا کریں؟ انہوں نے کہا مولانا 30000 کم ہے، 3 لاکھ لکھوائیے. مجلس ختم ہو رہی ہے، آخری جملہ ہے اور اسی پہ تمام ہو جائے گی. بس 3 لاکھ لکھوائیے. میں نے کہا کیوں؟ کہا ان کے بڑھانے اور گھٹانے سے اہل بیت کی عظمت تھوڑی گھٹتی ہے. ہائے ہائے کوئی آخری آدمی تک ان کے لکھنے سے یا نہ لکھنے سے اہل بیت کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ ان کی عزتوں کی ضمانت اللہ نے لی ہے. میں نے کہا کیا یہ 3 لکھے، 30 لکھے، 13 لکھے ہم پہ فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا کیوں؟ کہ تاریخ لکھنے والا یہی تو لکھے گا نا کہ محمد کے 3 لاکھ بیٹیاں تھیں. میں نے کہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ تاریخ میں یہ لکھے گا کہ محمد کے 3 لاکھ بیٹیاں تھیں، مگر وہی یہ بھی لکھے گا کہ بیٹیاں تو 3 لاکھ تھیں مگر نواسے 2 ہی تھے، یا حسن تھا یا حسین. یا حسن یا حسین. فاطمہ کی سب سے بڑی عظمت رسول کی اکلوتی بیٹی ہے. آئے ہائے علی کی پہلی زوجہ ہے. یہ صرف فاطمہ کو اور فاطمہ کی ماں کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب تک ماں رسول کی زوجیت میں رہی رسول نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. جب تک فاطمہ علی کی زوجیت میں رہی علی نے دوسری شادی نہیں کی. شہزادی کہہ کے گئی ہیں کہ میرے بعد فلاں سے عقد کر لینا. اچھا یہ شرف ہے. اور سب سے بڑا جناب سیدہ کا شرف وہ ہے جو خانوادہ اہل بیت میں بھی کسی کے پاس نہیں. بھائی آپ کہیں گے کیا؟ دیکھیے آپ امام زین العابدین کی ماں ہے مگر فاطمہ کے برابر نہیں ہے. امام محمد باقر کی ماں ہے مگر فاطمہ کے برابر نہیں ہے. امام جعفر صادق کی والدہ ہیں مگر فاطمہ کے برابر نہیں ہے. کیوں؟ وہ سب اماموں کی ماں ہیں مگر فاطمہ کے برابر نہیں ہے. جانتے کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک ایک بیٹا امام ہے. ان کے 2 بیٹے امام ہیں، ایک حسن ایک حسین. اللہ نے یوں بھی فاطمہ کو بڑا رکھا، ورنہ کل کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ میں بھی امام کی ماں ہوں. اب اللہ نے کہا نہیں، سب امام کی مائیں ہیں مگر فاطمہ کے برابر نہیں. تو جملہ کہہ دوں جب اماموں کی مائیں فاطمہ کے برابر نہیں ہے تو پھر امتیوں کی ماں کا کیا مقابلہ فاطمہ سے؟ اللہ نے فاطمہ کے 11 بیٹوں کو امام بنایا. 11. حدیث یاد رکھیے گا، ہم 11 تمہارے لیے حجت ہیں، فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے. مگر جانتے عجیب و غریب الانبیاء، جس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پہلو پہ دروازہ گرا تو علی کو نہیں پکارا، حسن کو نہیں بلایا، حسین کو نہیں بلایا، بلکہ آواز دی یا مہدی ادرکنی، اے مہدی میری مدد کو آ. بی بی امام تو ظاہری وجود بھی نہیں رکھتے، ابھی اس دنیا میں ہے بھی نہیں. سامنے 2 امام کھڑے ہیں، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک علی ہے. ہوتا تو یہ کہ علی کو آواز دیتی، حسن کو آواز دیتی. اس نے نہیں آواز دی یا مہدی ادرکنی. جانتے کیوں؟ کیونکہ فاطمہ کو معلوم تھا میرا بدلہ صرف مہدی لے گا، میرا بدلہ صرف مہدی لے گا. ہاں ہر سال الجواد فاؤنڈیشن کی جانب سے کتاب چھپی، اس میں لکھا گیا کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہیں، خود. تو ان سے پوچھا گیا کیا؟ تو انہوں نے لکھا کہ جب کہیں مجلس حسین ہوتی ہے تو فاطمہ خود آتی. شرف ہے. مگر ایک جملہ کہوں، یہ جو ایام فاطمیہ کی مجلس ہے انہیں چھوڑ کر
وہ جو ان مجلسوں میں اور ان مجلسوں میں جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ان مجلسوں میں ہر عزادار کے سامنے فاطمہ رومال لے کے آتی ہے، ان مجلسوں میں فاطمہ رومال لے کے نہیں آتی، امام زمانہ رومال لے کے آتی، حسن مجتبی حسین غریب لے کے آتی، اے عزاداروں ہماری ماں کے زخموں کا مرہم دے دو۔ ہاں پہلا مقام کیا ہے؟ پہلا مقام یہ ہے کہ جب کہیں مجلس برپا ہوتی ہے تو شہزادی خود تشریف لاتی ہے۔ دوسرا مقام جانتے ہیں؟ دوسرا مقام جب کوئی زائر کربلا جاتا ہے تو قبر حسین پہ پہلے فاطمہ کھڑی ہو جاتی، آ میرے لال کے عزادار آ، میں تیرا استقبال کے لیے۔ تیسرے جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے تو فاطمہ اس کے سرحانے آ کے، خالی فاطمہ نہیں 14 معصوم آتے ہیں اور آ کے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور ہاں مرحوم علامہ سرکار مہدی صاحب جملہ پڑھا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں وہ پڑھوں، ان کو بھی اس کا ثواب ملے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی مرحوم کو پانی پلایا جاتا ہے نا، وقت آخر ہوتا ہے کسی شیعہ کا، اسے یاسین پڑھ کے پانی پلایا جاتا ہے تو 13 معصوم کھڑے رہتے ہیں، بی بی پیچھے ہٹتی ہے۔ تو جب شہزادی پیچھے ہٹتی ہے تو حسین ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہیں؟ تو کہتی ہے میرے لال میں یہ منظر دیکھ نہیں سکتی۔ کہ اماں کیوں؟ کہ آج تیرے شیعہ کا وقت آخر ہے تو پانی پلایا جا رہا ہے۔ میرے لال کل تیرا وقت آخر تھا، کوئی پانی پلانے والا نہ تھا۔ ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے کہ میں سرکار ہے۔ ایک جملہ سن لیجو، مجلس رحمت تمام۔ پہلا مقام جب مجلس حسین ہوتی ہے، دوسرا مقام جب کوئی کربلا جاتا ہے، تیسرا مقام جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے، چوتھا مقام جب کسی مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے، فاطمہ آ جاتی ہے۔ پانچواں مقام محشر میں فاطمہ آئیں گی، حشر میں فاطمہ آئیں گی، کہا جائے گا اپنی نگاہیں جھکا لو فاطمہ آئے، آنکھیں بند کر لو فاطمہ آئے۔ کس عالم میں آئے گی؟ یہ خون بھرا کرتا ہوگا۔ مگر ایک مقام اس مقام سے پہلے ہے، وہ سن لیجئے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ جب تمہارے زمانے کا امام ظہور کرے گا تو فاطمہ آئیں گی۔ بھائی یہ جملہ سن لیجئے اور اس کے بعد مجلس رحمت تمام۔ اور آنے کے بعد قبر رسول پہ کھڑے ہو کے 5 شکوے کریں گی اور 5ویں پہ بے ہوش ہو جائیں گی۔ امام مہدی کھڑے ہوں گے، شہزادی آئیں گی اور جناب امام مہدی فرمائیں گے اماں آپ کو کیا شکایت ہے ان سے بتائیے۔ فرمائیں گی مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا، مہدی انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، مہدی انہوں نے میرے باپ کی تحریر کو پھاڑا ہے، مہدی انہوں نے میرا دروازہ جلایا ہے، مہدی انہوں نے میرے محسن کو شہید کیا ہے۔ اور ایک جملہ کہہ کے بی بی بے ہوش ہو جائے گی، مہدی اس نے مجھے تماچا مارا ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا؟ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا؟ بڑی آہستہ سے سن لیا۔ مہدی انہوں نے مجھے، میں ایک جملہ کہوں آپ کے رونے کے لیے، اے عزاداروں یہ سوچ کے رویا کرو جتنا مجمع اس وقت مجلس میں ہے اتنا مجمع بھی فاطمہ کے جنازے میں نہ تھا۔ جتنی آواز سے تم رو رہے ہو اتنی آواز سے بھی حسنین کو رونے کی اجازت نہ تھی، اس لیے کہ سیدہ نے کہا تھا یا علی مجھے غسل رات میں دیجیے گا، کفن رات میں پہنائیے گا، دفن رات میں کیجیے گا، میرے جنازے میں فلا فلا کو نہ آنے دیجیے گا۔ لو عزیزو یہ جملہ کہہ کے بے ہوش ہو جائے گی، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا۔ جانتے یہ ایک تماچا وہ تھا جس تماچے نے پوری زندگی امام حسن کو سونے نہیں دیا۔ چین سے جب بھی آنکھ بند کرتے تھے وہ منظر سامنے آ جاتا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ مولا ایک تماچا دیکھا پوری زندگی سو نہیں پائے، آئیے کربلا سید سجاد تماچوں پہ تماچے، تازیانوں پہ تازیانے، کوئی پرسا لینے ماتم حسین۔